جی ناظرین ویلکم بیک. یہ ہمارا لیگل ٹاک پروگرام جاری اور ساری ہے. اگر آپ نے کوئی بھی سوال کرنا، یہ لائیو پروگرام ہے. آپ کو اقرا اسٹوڈیو جو اسکرین ہے اس پہ نمبر آ رہا ہے اقرا اسٹوڈیو کا، تو آپ وہاں پہ کال کر سکتے ہیں. یہ آپ انفیکٹ یہ پروگرام جو ہے یہ امیگریشن کے حوالے سے تو چلتا ہے، لیکن امیگریشن کے علاوہ بھی اگر آپ نے آج ہماری جو ٹاپک تھا وہ امپلائمنٹ لاء تھا. اگر امپلائمنٹ لاء کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی بات ہاؤسنگ کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، یہاں پہ جو ہاؤسنگ کا ایشو ہے یو کے میں، یا پھر آپ کو جو فوجداری کرمنل کوئی ایشو ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی قانونی سبجیکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں، کیونکہ میں بیرسٹر ہوں اور پچھلے 30 ایئر سے جو ہے میرا لیگل پروفیشن سے تعلق ہے، اور ہر ایریے میں جو ہے میں نے جو ہے وہ کام کیا ہوا ایکسپرٹ جو ہے میرے پاس ایکسپیرینس ہے. تو انفیکٹ اگر آپ یورپ سے بھی کوئی کال کرنا چاہتے ہیں ایکسٹینڈڈ یورپین جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے فیملی ممبرز کے حوالے سے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر پاکستان میں اگر آپ کو کوئی لیگل ایشو ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. آج جو ہے یہ میں جو یورپین ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کے جو جب یو کے یورپین یونین سے باہر آئے دسمبر کو، تو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز جو تھے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کا اپلیکیشن ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے بچے ہیں یا آپ کے جو والدین ہیں، تو ان کا اپلیکیشن ابھی بھی یورپین یونین کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ سٹل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی جو شادی تھی وہ انفیکٹ دسمبر 31 سے پہلے ہوئی تھی، اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے ڈپینڈنٹ اس سے پہلے تھے، تو پھر ابھی بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپلیکیشن کیے ہوئے تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے کسی وجہ سے، کیونکہ سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جو کنسلٹنٹ آپ نے استعمال کیے ہیں یا آپ نے خود کیس کیے ہوئے ہیں، تو اس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس صحیح طریقے سے آپ پیش نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفیکٹ جو ریفیوزل ہوئے ہیں. تو ریسنٹلی ہمارے پاس بھی ایک کیس تھا جس میں انفیکٹ جو انیشل ڈاکیومنٹ دیے گئے تھے وہ اپروپریٹ نہیں تھے، ان میں کانفلکٹ تھا، ان میں کوئی جو ہے وہ جو ہے بہت سارے جو ہے وہ جو ہے کنفیوزنگ انفارمیشن تھی. تو اپیل پہ تو ہم ٹرائبیونل میں آلریڈی وہ لوج ہوا تھا، تو ہم نے اپیل پہ گئے، لیکن اس سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیونکہ پیپر ورک کی وجہ سے وہ کامیاب ہونا اس کا چانسز کم ہے. تو ہم نے پھر جو ہے وہ ایڈوائز کی کلائنٹ کو کہ آپ اسٹل یہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، آپ کے جو فیملی ہے والدین ہے وہ اسٹل آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہم ان کو ریگولر جو ہے وہ اخراجات بھیج رہے ہیں. تو یہ ساری ایویڈنس جو آپ جو ہے اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ 1 سال کی 3 یا 4 جو ہے وہ منی سینڈنگ رسیدیں ساتھ لگا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کافی ہیں. یہ نہیں کافی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں انٹری کلیئرنس آفیسر یہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ قسم کی آپ جو ہے وہ ایویڈنس شو کریں کہ آپ منی بھیج رہے ہیں مدد کرنے کے لیے. وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ منتھلی بیسس پہ آپ کیا بھیج رہے ہیں، اور منتھلی بیسس کی وہ ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ پیسے بھیج رہے ہیں وہ انفیکٹ جو آپ کے والدین ہیں یا آپ کی جو فیملی ہے وہ کیا ان کی جو اسینشل جو ڈیلی ضروریات ہوتی ہیں کیا اس پہ وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت وہ آپ کیا ساتھ میں لگاتے ہیں. نارملی جو آپ نے گروسری اسٹور سے آپ جو ویکلی جو ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں اس کی رسید ساتھ لانی چاہیے. اس کے علاوہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو ان کا جو ٹریول ایکسپینسز وغیرہ ہوتا ہے، اسکول کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کی رسیدیں آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں یا جو جوتے وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی بھی آپ جو انفیکٹ شاپنگ وغیرہ ڈیلی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، ان کی رسیدیں آپ جو پاس رکھ لیں، اور وہ جب اپلیکیشن کریں گے وہ ساتھ آپ نے لگانی ہے. کوشش کریں کہ کم سے کم جو ہے 2-3 سال کا جو ہے یہ منی سینڈنگ کی ایویڈنس بھی جو ہے وہ ساتھ لگائیں، اور جو اخراجات کے جو رسید وغیرہ وہ بھی ساتھ لگائیں. اس کے علاوہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکمسٹینسز جو ہیں
جو وہاں پہ آپ کے پیرنٹس ہیں ان کی سرکمسٹانسز کیا ہیں, وہاں پہ اگر آپ کے اوبیسلی فیملی ممبر جو باقی بہن بھائی ہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ کیوں نہیں ان کی سپورٹ کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انفیکٹ ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا, کیونکہ اور وہ کس کے گھر پہ رہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ جو بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون پے کر رہا ہے. اگر وہ خود پے کر رہے ہیں ان کے نام پہ ہے تو پھر جو ہے یہ بل جو ہے یہ ساتھ لگائیں. اس کے علاوہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا یا کیا کام کر رہے تھے. اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا تھا اس کے بارے میں وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, وہ کام کب چھوڑا, کیوں چھوڑا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو سپانسر تھے انہوں نے جب ریفیوز ہوا تو اپیل پہ گئے, تو ان باتوں کا ان کو ذہن میں نہیں تھا. جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہوم آفس کا جو وکیل ہے وہ ڈیٹیل سوال کرتا ہے, اور سم ٹائم جو ہے کچھ ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈیٹیل سوال کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہے, باقی جو بہن بھائی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں دے رہے, تو وہ کہاں پہ ہیں. یہ ساری چیزیں, اور پھر اوبیسلی جو سرکمسٹانسز جیسے میں کہا کہ جو آپ کے والدین ہیں جو اپیلنٹ ہوتا ہے ان کی کیا ہے. اس میں آفٹن اگر زیادہ تر پاکستان کے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ تو یہی ہوتے ہیں کہ لوگ رورل ایریا میں دیہات کے ایریا میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ تو کام کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں, اور وہ پھر رلائی کرتے ہیں فیملی ممبرز پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے بینک اکاؤنٹ تو زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے دیہات میں, تو بینک اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ساتھ نہیں لگایا, جب کام ہی نہیں کر رہے, بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں تو آپ نے ساتھ کہاں سے لگانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ گیس کا بل یا جو پانی کا بل وہ تو آفٹن دیہاتوں میں ہوتے ہی نہیں ہے, گیس تو زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے, اور اگر پانی جو ہے وہ اپنا جو کنواں ہوتا ہے وہاں سے پانی نکالتے ہیں اس کا بھی ایز سچ بل وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تو بجلی کا بل ایک ہوتا ہے جو بھئی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں, اگر آپ کے اپنے نام پہ ہے تو اسپانسر کے نام پہ ہے تو آپ ساتھ لگا دیں, اگر اپیلنٹ کے نام پہ ہے تو پھر بھی ساتھ لگائیں, یا اپیلنٹ کے کوئی جو ممبرز ہیں فیملی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے یا رہ رہے ہیں تو ان کے نام پہ پھر بھی آپ جو ہے اس کو ساتھ لگا دیں. یہ ساری چیزیں جب تک آپ ساتھ نہیں لگائیں گے تب تک آپ کا جو ہے وہ جو یہ ای یو کے حوالے سے آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ برٹش ہیں اور آپ یورپ میں رہ کر اب واپس آئے تھے اور آپ کا کوئی فیملی ممبر ہیں امیڈیٹ فیملی ممبر وہ بھی ساتھ آئے ہیں تو پری سیٹلمنٹ کے لیے اپلیکیشن آپ نے دیا ہے, اس میں وہ کیونکہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو موجود ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے, اب جب ادھر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ آپ کے ساتھ سٹل رہ رہے ہیں, اور اس کا ثبوت وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سپلائی کرنی پڑتی ہیں, دینی پڑتی ہیں. ہمارے اوبویسلی یہ پچھلے تقریباً 2 سال سے بہت زیادہ کام جو ہمارا تھا وہ انفیکٹ یورپین ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کے حوالے سے تھا. بہت ساری اپیلیں ابھی بھی جو ہے وہ انفیکٹ ہمارے کلائنٹوں کی پینڈنگ ہیں, بہت ساری اپیلیں جو ہے وہ انفیکٹ ہو چکی. زیادہ تر ہمارے اپلیکیشن تو الاؤ ہو چکے ہیں, کچھ اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں الاؤ ہوئے تھے. جیسے میں نے کہا ایسی سچویشن میں وہ یہ تھا کہ جب اپلیکیشن کیے گئے ریجنلی تو اس میں جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیے گئے تھے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے, اور بعد میں جب اپیل آتی ہے تو انفیکٹ اس وقت کیونکہ اپیل کا جو ٹائم آتا ہے اور اپلیکیشن جمع کرانے میں وہ تقریباً سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, تو آپ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دے سکتے ہیں. یورپین اپیل میں جو ہے اور یو کے اپیل جو ہوتی ہیں اس میں ڈفرنس ایک یہ بھی ہے کہ جب ہیئرنگ ہوتی ہے ای یو کے کیسز کے تو وہ جو دن ہوتا ہے ہیئرنگ کا دن ہوتا ہے, ایویڈنس جو ہیئرنگ دن پہ بھی پیش کیا جائے وہ بھی جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, جج اس کو کنسیڈر کرے گا. اور اگر یہ یورپین کیس نہیں ہے تو پھر جو ڈیٹ آپ نے کیس جمع کرایا تھا, جو ڈاکیومنٹ آپ نے تب ساتھ لگائے ہیں تو وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات اور اس کے بارے میں جاری رکھیں گے. جی کون اور کہاں سے؟ ہیرو سے راجہ افتخار بول رہا ہوں سر. جی 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 سر, میں نے پتہ کرنا ہے کہ میرے بیٹے نے شادی کی ہے اسپین میں, جی بہو یہاں ہے آئی ہوئی ہے, 2-2.5 سال کا اس کو ملا ہے جو جس کو بولتے ہیں ویزا
تو اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ 445 پاؤنڈ جو ہے وہ پے کرنا ہے ہوم آفس کو نیکسٹ 2.5 ایئر کے لیے. تو یہ قانون ہے یا نہیں ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ اسپینش پاسپورٹ ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے یا نہیں؟ پلیز دیکھیں آپ کی بات مجھے جو آپ کے بیٹا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اسپین میں ہے؟ یہاں ہے. یہاں ہے, وہ برٹش ہے. جی 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 برٹش ہے جی. تو جو لڑکی ہے وہ ایکچولی اسپینش ہے. وہ اسپینش نہیں ہے, پاکستانی ہے, مگر پاسپورٹ اس کا اسپینش ہے. لیکن اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس اسپین کی تو نہیں ہوگی نا. اس کے پاس تو وہ 10 سال وہاں پہ کمپلیٹ تو نہیں کیے نا اس نے. نہیں. ہاں تو پھر آبویسلی کیونکہ ہم یورپ سے اب باہر نکل گئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جو یہ کس نے کہا کہ آپ یہ فیس کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 سر جی جی. اب کیونکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ پہلے والے نہیں رہے ہیں. جب ہم یورپ سے نکل گئے ہیں تو پہلے یہ فری ہوتے تھے اپلیکیشن, آپ نے کوئی فیس پے نہیں کرنی ہوتی تھی. لیکن اب آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی, کیوں بے شک یورپ سے ہیں لیکن ہم یورپ میں نہیں ہیں, تو پھر وہ جو فیس وغیرہ اب ہم کو پے کرنی پڑے گی. اس کی 4,500 فیس ہے ایوری 2.5 ایئرس کے لیے, 10 سال کے لیے, یا کچھ اس میں رد و بدل؟ نہیں 2.5 ایئر کا جو ہوتا ہے نا اس میں 1600 جو 50 پاؤنڈ ہے یہ ہیلتھ چارجز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آئی تھنک 11 یا 1200 جو ہے یہ امیگریشن جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں. میری بہو یہاں آئی ہوئی ہے, یہاں ہی ہے. جی لیکن آپ جب ایکسٹینشن کریں گے تو یہ فیسیں آپ کو یہاں سے دینی پڑیں گی نا. جب یہ جو 5 سال کا بیسس پہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو یہاں پہ رہنا پڑے گا, اور اس کو انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کو کرنی پڑے گی, اور یہ جو 18,600 تنخواہ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کے بیٹے کو شو کرنی پڑے گی اگر 5 سال کے روٹ پہ رہنا ہے. تو اس میں جو فیسز ہیں وہ بھی آپ کو جو جیسے اگر وہ اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایکچولی اسپین آئی ہے یا پاکستان سے آئی ہے, رول سب کے لیے اب سیم ہے. اگر آپ یورپ سے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے تو وہ فیسیں وغیرہ جو سیم ہے آپ کو وہی دینی پڑیں گی. بالکل صحیح ہے سر, میں نے یہی پتہ کرنا تھا کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, تو میں نے بولا اچھا جو ایکسپرٹ آدمی ہیں ان سے ایڈوائز لیں تو بہتر ہے. تو یہی ہے کیونکہ وہ کچھ 4,500 ایوری 2.5 ایئر سے بولتے ہیں کہ ہوم آفس کو پے کرنا, تو میں نے یہی تھوڑا کلیئر کرنا تھا, تھوڑا کنفیوز ہوا تھا. شکریہ آپ کے کال کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین اوکے اللہ حافظ. یہ سوال تھا کیونکہ پہلے جو لوگ یورپ سے آتے تھے, ہم یورپ میں تھے, تو ہماری یہاں پہ اپلیکیشن کی فیس نہیں ہوتی تھی. آپ فیس وہ اپلیکیشن سب فری ہوتے تھے. اب کیونکہ ہم یورپ سے نکل گئے ہیں تو رولز اینڈ ریگولیشن جو دوسری کنٹریوں کو اپلائی کرتے ہیں وہ یورپ کو بھی وہی اب اپلائی کر رہے ہیں. سو اگر آپ شادی پہ کسی کو لے کر آنا چاہتے ہیں یورپ سے تو آپ کو 18,600 تنخواہ کا جو وہ تھریش ہولڈ ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. اس کے علاوہ جو انگلش لینگویج ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑے گی, اور یہ جو 5 سال کے یا 10 سال کے روٹ پہ جب لگائیں گے تو فیس بھی وہی ہوگی جو نارمل فیس کسی بھی اسپاؤس کے لیے وہ انڈیا پاکستان سے آتا ہے تو وہی فیس ہوگی. یہ اوبیسلی انفارچونیٹلی کیونکہ ہم اب یورپ میں نہیں ہیں. یورپ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ان کی وہاں پہ کوئی فیسز سٹل نہیں ہیں. جو یورپین یونین میں لوگ ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ بلا سکتے ہیں. اگر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں یورپ سے تو وہ بھی اپلیکیشن اگر آپ یورپ میں ہیں, آئرلینڈ میں ہیں, فرانس میں ہیں, یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ہیں تو آپ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی اپلیکیشن وہ سٹل جو ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا کر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے جو یہاں پہ لاگو تھے, اور اس رول اینڈ ریگولیشن کے انڈر بہت سارے لوگ ادھر آئے. تو یہ یورپ میں اگر آپ ہیں تو یہ رولز اینڈ ریگولیشن سٹل جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. بہت سارے مسئلہ یورپ کے کچھ چند کنٹریوں میں ایسا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی, جیسے پرتگال ہو گیا, اسپین ہو گیا, اٹلی, وہاں کی جو انفیکٹ رومینیا کا بھی یہی سچویشن ہے, بلگیریا کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ وہاں سے کوئی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی جو ایمبیسیز ہیں پاکستان میں وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملنا جو ہے وہ بڑا ٹائم لگتا ہے. ایون آئرلینڈ کا بھی ایسی حساب ہے, اور آئرلینڈ کا اگر اپلیکیشن جمع بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارا عرصہ لیتے ہیں انفیکٹ اپنا فیصلہ کرنے میں. تو یہ چند چیزیں جو ہیں یورپ کے حوالے سے اگر آپ یورپ میں موجود ہیں اور اپنے فیملی ممبرز ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر لے کر آنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اور یورپین کنٹری چلے جائیں جہاں پہ آسانی سے جو ہے یہ اپلیکیشن ہو سکتے ہیں. ناظرین ایک کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام.
میں نے پوچھنا تھا کہ جو ورک پرمٹ مل رہے ہیں اس کے فیملی کے ساتھ سنا ہے کہ وہ جنوری میں فیملی نہیں بلا سکتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ورک پرمٹ جو ہے اس میں تو آپ بلا سکتے ہیں اپنے ڈپینڈنٹ کو. یہ جو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو سی نا وہ اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ ڈپینڈنٹ کو ختم کیا ہے. اچھا، میں نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ورک پرمٹ ہے وہ بھی ورک پرمٹ والا مل تو جائے گا لیکن فیملی نہیں بلا سکے گا. نہیں ورک پرمٹ میں ایسی کوئی جو ہے تبدیلی ابھی تک تو نہیں کوئی ایسی انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی، کیونکہ ورک پرمٹ تو اوبیسلی جو بھی لوگ آئیں گے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو ہے فیملی کو لے کر آ سکتے ہیں. تو ایسا ابھی کوئی ایسا رول نہیں ہے. یہ جو رول تھے ڈپینڈنس کی کہ یہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ختم کیے ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ آپ کی کال کا. شکریہ، تھینک یو. اوکے ٹھیک کیا جی. ناظرین یہ جو ہے یہ جی نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں صاحب یہ لندن سے بول رہا ہوں. جی جی. اور مجھے ذرا یہ پتہ کرنا تھا کہ صاحب میری بیٹی جو ہے وہ برٹش بورن ہے. جی جی. اور وہ اس کی پاکستان میں شادی ہو گئی تھی. جی. اور وہاں پر اس کے بیٹا ہو گیا ہے، وہ اب 1 سال کا ہو گیا. تو اس کے لیے وہ اپلائی کرنے کے لیے میں نے پتہ کیا تھا ایک آدھ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے وہاں سے مت اپلائی کریں اور رائٹ آف ابورڈ کے لیے اپلائی کر دیں. تو وہ رائٹ آف ابورڈ یہاں سے اپلائی کرنا پڑے گا یا پاکستان سے ہی کرنا پڑے گا؟ نہیں بچہ جو ہے وہ ابھی پاکستان میں ہے. جی پاکستان میں ہے. نہیں اس کے لیے آپ جو ہے نا آپ کی بیٹی بائی برتھ برٹش ہے. بائی برتھ برٹش ہے. ہاں تو پھر وہ اس کا جو بچہ نا وہ بھی بائی برتھ بیسیکلی برٹش ہے. آپ ڈائریکٹ جو ہے برٹش پاسپورٹ پاکستان سے لے سکتے ہیں اس کے لیے. آپ اس کے لیے یہ رائٹ آف بورڈ کا کس نے مجھے نہیں آپ کو کیوں بتایا ہے. رائٹ آف بورڈ کی تو سچویشن ہی نہیں ہے. وہ بیٹا اب کی یہ قانون یہ ہے کہ برٹش آدمی جو ہے اس کا بچہ کسی بھی دنیا کے کونے میں پیدا ہو وہ بائی برتھ برٹش ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹلی برٹش پاسپورٹ لے سکتا ہے. تو وہاں سے اگر آپ اپلیکیشن کریں اوورسیز کا اپلیکیشن ہوگا برٹش پاسپورٹ کے لیے. اس میں صرف فرق یہی ہوتا ہے جو یہاں کا برٹش پاسپورٹ کا اپلیکیشن ہوتا ہے اور دونوں ایک جیسے ہی ہیں. صرف فرق یہ ہے اس پہ او ایس لکھا ہوگا اوپر پہ. اوورسیز سے اپلیکیشن کرنی ہے وہ آپ کو اپلیکیشن جو ہے ادھر سے ہی آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ بچہ جو ہے وہ ادھر پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو اپلیکیشن کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ اوبیسلی میرج کی اپلیکیشن جو ہے وہ ساتھ لگانی پڑے گی. ماں کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ لگانا پڑے گا. تو تصویریں ساتھ لگانی پڑیں گی. بچے کی جو میڈیکل رپورٹ سے ڈاکٹری جو اسکیننگ وغیرہ تھی وہ ساری آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ لگانی پڑتی ہیں. کافی کچھ جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جو ہے نا وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کنسلٹنٹ ملیں گے. وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. وہ تو اوبیسلی ایک اسٹینڈرڈ قسم کے اپلیکیشن کرتے ہیں. اگر انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے کسی اور کا اپلیکیشن انہوں نے کاپی کیا ہوا تو اسی کو وہ فالو کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے یا تو یہاں سے کسی وکیل کو جو ہے انگیج کر لیں یا ہمارا نمبر جو ہے وہ دفتر سے لے لیں تو ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. یہ ویسے صاحب وہاں پر سنا ہے کہ 1 سال لگ جاتا ہے. 1 سال لگ جاتا ہے قریب قریب. دیکھو اور پھر وہ دیتے بھی نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ آف ابورڈ پہلے اپلائی کر کے اس کو یہاں لے آئیں پھر یہاں سے اپلائی کرتے. نہیں وہ بھی کچھ بھی اپلائی کریں گے وہ وہاں پہ سے ٹائم لگے گا. وہ کچھ بھی کریں گے آپ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ رائٹ اپلیکیشن کریں کیونکہ تقریباً 6 ماہ جو ہے وہ تو منیمم ہے. وہاں پہ جو ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تقریباً 6 ماہ جو ہے نا وہ منیمم ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا ڈاکیومنٹری کی ریکوائرمنٹ وہ ساری کی ساری ڈاکیومنٹری جو ریکوائرمنٹ ہے جب اپلیکیشن کریں گے وہ ساتھ لگا دیں. آفٹن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی سارے ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں ہوتے ہیں. بعد میں 2-3 ماہ کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ پیپر نہیں موجود اس کو پرووائڈ کریں. پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر وہ کہیں گے یہ پیپر موجود نہیں اس کو پرووائڈ. تو وہ زیادہ سال کا عرصہ جو ہے وہ آفٹن ایسے لگتا ہے. 6 ماہ کے اندر منیمم 6 ماہ تو آپ کے لگیں گے. اس سے کم نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ پورے ڈاکیومنٹ ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور 6 ماہ کے اندر تک آپ کا جو اپلیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ نارمل ہے کہ اتنا ٹائم تو ڈیفینیٹلی وہ لگاتے ہیں.
اس کو اوائڈ آپ نہیں کر سکتے. یہ جو رائٹ آف بورڈ والا جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کسی کنسلٹنٹ نے آپ کو اس قسم کی جو ہے نا وہ چلاکی دی ہے, یہ غلط بات ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا مینچسٹر سے بول رہا ہوں, رحمان. جی جی تو میرے بچے کا ایک مسئلہ تھا جی, اس کی شادی ہوئی تھی پاکستان میں. جی جی. تو وہ وائف کو وہاں سے لے کے آیا, وہ 2-3 مہینے رہی, پھر اس کو واپس چھوڑ آیا تھا. اچھا, تو بچے بھی ہیں؟ نہیں کوئی بچہ نہیں. اچھا. اور صرف میرا حالت اب ان کا ویسے طلاق وغیرہ ہو گئی ہے. تو پچھلے دنوں ہم نے وہ اپنے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارا کمبائنڈ گھر ہے, مطلب میں یہ بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں, لیکن وہ ہے اس بیٹے کے نام ہی. وہ پتہ چلا جی اس کی بیوی نے اپلیکیشن وہاں ڈالی ہوئی ہے کہ مجھے یہ سیل نہیں کر سکتے, اس سے کیا نہیں کر اس کا سکتے؟ کیا سیل نہیں کر سکتے, اس سے ہوتا ہے اس کا کوئی سسٹم. ایسا کچھ. کتنا عرصہ وہ ادھر آ کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کوئی 3 مہینے رہی ہے, تقریباً 12 ہفتے. نہیں, اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا. اس کو جس کسی نے بھی ایڈوائز کی ہے غلط ایڈوائز کی ہے. اپلیکیشن کون سا اپلیکیشن پا سکتی ہے وہاں سے؟ تو مشکل ہے کوئی بھی اپلیکیشن کرنا. وہاں اس کے بعد وہ یہاں آ گئی تھی. نہیں, دوبارہ پھر آ گئی ادھر؟ اس کے بعد آ گئی تھی, ہاں, وہ بغیر بتائے آئی تھی, اس کو کہیں اور ہاں, رہتی تو رہی. پھر اوبیسلی اس کے پاس تو آلریڈی لیو ٹو ریمین تھا. تو اب اگر وہ یہاں پہ آ گیا تو وہ تو اپلیکیشن جو ڈال سکتی ہے یہاں پہ اسٹے کے لیے, اور اس میں وہ یہ استعمال کرے گی کہ اس کو جو ہے وہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہوتا ہے نا اس کے انڈر وہ اپلیکیشن ڈالے گی کہ میں ادھر آئی تھی, 3 ماہ انہوں نے مجھے رکھا, یہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا. وہ لمبی چوڑی سٹوری بتائیں گی. اس کے بعد انہوں نے مجھے دھوکے سے جو ہے وہ پاکستان لے کر چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے یہ چھوڑ کر مجھے چلا آیا. تو وہ پھر اوبیسلی یہاں پہ آ کے وہ اپلیکیشن تو کر سکتی ہے, اور چانسز ہیں کہ اس کو اسٹے بھی مل جائے گی, ڈپینڈنگ کہ اس نے کیا سٹوری بناتی ہے اور کون سا وکیل وہ کرتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے انڈر ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو سٹے مل جائے, کیونکہ آپ نے اسے جو ہے پاکستان جب لے کر گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ آئے ہیں, وہ ایکچولی وہ استعمال کرے گی اس کو کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, دھوکے سے یہ مجھے لے کر گئے ہیں, اور جب یہاں پہ تھی تو میرے ساتھ انہوں نے بہت سارے ظلم کیے. تو انفیکٹ یہ آپ کو جو ہے نا آپ وکیل کوئی کر لیں, اور جب وہ اپلیکیشن کرے تو آپ اپنی سائڈ کی سٹوری جو ہے وہ ہوم آفس کو پہنچا دیں کہ کیا ہوا تھا, کیوں واپس آپ کو بھیجنا پڑا, اور یہاں پہ اس کی رویہ کیسا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اپنی طرف سے جو ہے ہوم آفس کو بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیں. جی شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین, اب ہمارا جو ہے یہ کال کا سلسلہ شروع ہوا تھا, لیکن ہمارا پروگرام جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک 6 بجے ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیکسٹ ویک آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.